یہ ہے وقت میڈیا۔ بزم فروغ اردو ادب گنور کے زیر اہتمام ایک آل انڈیا مشاعرہ 28 جون 2026 کو گنور میں ڈاکٹر اسلم حنیف، ابر احسنی گنوری اور شمس رمزی کی یاد میں منعقد کیا گیا۔ صدر مشاعرہ رہے عالمی شہرت یافتہ استاذ شاعر ڈاکٹر الیاس نوید گنوری صاحب۔ مشاعرے کے مہمان اعزازی رہے سید قائم مہدی صاحب۔ مشاعرے کے کنوینر رہے نوجوان شاعر مقیت آغاز گنوری۔ میں جس شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا نام سنتے ہی ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے، مسرت کا احساس ہوتا ہے۔ میں پروفیسر شہپر رسول کا یہ شعر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے، ہمارے نام کے آگے تم اپنا نام لکھ دیتے، تمہارے نام کے پیچھے ہمارا نام ہو جاتا، تمہارے نام کے پیچھے ہمارا نام ہو جاتا۔ یا اس شخصیت کا حق ہے اس شعر پر، سراج تنویر کا یہ شعر کہ یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، یہ کس کا نام لکھتے ہو ہمارے نام کے اوپر، کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر، کہیں کچھ اور پہنا جاتا ہے احرام کے اوپر۔ زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے اس مشاعرے کے صدر ذی وقار عالی جناب ڈاکٹر الیاس نوید گنوری سے۔ بہت بہت شکریہ ہلال صاحب، نوازش۔ آپ نے مشاعرے کو انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اختتام تک پہنچایا ہے۔ گو کہ کئی اتار چڑھاؤ آئے اور شہرہ بھی 26 تھے اس میں۔ بہت اچھے انداز سے مشاعرے کو نکال کر لے گئے، اچھا لگا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شریک ہونے والا ہر شاعر اس مشاعرے میں کامیاب رہا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب نہ رہا۔ بے شک۔ ہاں، یہاں کی ایک صفت ہے ہماری بستی کے سامعین کی کہ اچھے شعر پر جتنی جم کر داد دیتے ہیں تو کمزور شعر پر اتنی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا بہت ہلکی سی داد دیتے ہیں۔ دل نہیں ٹوٹنے دیتے کسی بھی شاعر کا، چاہے وہ کیسے بھی شاعری کر رہا ہو۔ کچھ چیزیں نظر آئیں، یہاں میں بات عرض کر دوں کہ شاعری میں 3 لفظوں کا استعمال میں بہت دیکھ رہا ہوں، ایک کاکل کا، ایک زلف کا اور ایک گیسو کا۔ یہ 3 لفظ بہت استعمال کر رہے ہیں ہمارے شعراء کرام، لیکن اس بات سے شاید واقف نہیں ہے کہ یہ تینوں لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں اور کچھ استعمال کرنا ہوتا ہے، کچھ استعمال کر جاتے ہیں۔ اگر زلف کا محل ہے تو کاکل کے جائیں گے، اور اگر گیسو کا محل ہے تو پتہ چلا کہ زلف کہہ دیا۔ کیونکہ میری اپنی بستی کے لوگ ہیں، میرے یہاں پر شاگرد بھی اتنے آئے ہیں، آپ نے سب کو سنا۔ کلیم سمر بدایونی ہیں، مجاہد مقصود پوری ہیں، عتیق سحر ہیں، ادیبہ ناز ہیں، یاسر قائم گنجوی ہیں، راحت ہیں، زاہد خان راحت ہیں۔ یہ نیا لڑکا آپ نے سنا ہوگا بالکل مشاعرے کے شروع میں، لاریب کو۔ اتنے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو ایک اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کے قصبے کی آبرو سلامت ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ سب لوگ صرف اپنا یا میرا نام روشن نہیں کر رہے ہیں، یہ ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جہاں بھی جاتے ہیں وہاں ان کے نام کے ساتھ گنور جڑا ہوتا ہے اور یہ وہاں گنور کی عزت بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو صرف میری عزت نہیں بڑھتی، صرف ان کی عزت نہیں بڑھتی، یہ اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ ان جیسے اور بھی شاگرد ہیں، لگ بھگ 200-250 شاگردوں کی تعداد ہے، سبھی آپ کے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں۔
بے شک میں بھی انہی سب کی طرح تھا جیسے آپ لوگ سب ہیں، نئے کہنے والے ہیں. میں بھی یہاں ایسا کہتا تھا. سلمان ہمارے پرانے ساتھی اسکول کے بھی ہیں، کالج کے اور شاعری کے بھی ہیں. اب انہوں نے پڑھنے سے تھوڑا سا انحراف کیا ہے، نہیں پڑھتے ہیں. لیکن ہم لوگ بڑوں کے مشاعرے ہوتے تھے اور ہم لوگوں کی ہر ہفتے مشریہ ہوتی تھی. تو وہ مشریہ کہلاتی تھی. جتنے ہم لوگ نئے لوگ تھے تو ہر ہفتے پروگرام ہوتے تھے اور وہی نتیجہ اس کا تھا کہ ہم لوگ کہیں پہنچے. کوشش کی، کاوش کی. تو آپ سب لوگ بھی کوشش کریں، کاوش کریں، محنت کریں. بستی میں لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں. ہمارے فیضی ہیں، یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے رضوان، اور ہمارے قادری کہیں چلے گئے، کدھر ہیں؟ یہ ہیں. اور بھی دوسرے لوگ ہیں، سہیل ہیں، اور سب لوگ کہہ رہے ہیں. تو اچھا کہہ رہے ہیں. رئیس شاید نہیں آئے ہیں، رئیس بھی. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا تینوں لفظوں کی. میں آپ کو بات بتا دوں کہ کاکل الگ چیز ہے، زلف الگ چیز ہے، اور گیسو الگ چیز ہے. تین لفظوں میں ان تینوں کے معنی کو سمجھا جا سکتا ہے. کاکل تا گوش، گوش کہتے ہیں کان کو. جب کسی کے بال، کسی لڑکی کے بال کانوں تک آئیں تو وہ کاکل کہلائے. تھوڑے سے گھومے ہوئے ہوں، گھنگرالے سے ہوں، یا کٹنے کے بعد یہی لہرائے ہوں تو کاکل کو کہتے ہیں کاکل تا گوش. کان تک جو بال رہیں گے محبوب کے، وہ کاکل کہلائے گے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ زلف کا آتا ہے. زلف تا دوش، زلف جو کاندھوں تک آئے، اسے ہم زلف استعمال کریں گے. تو کاکل تا گوش، زلف تا دوش. اب بچتے ہیں گیسو. گیسو کے بارے میں کہا جاتا ہے گیسو تا آغوش، یعنی جو گود تک، کمر تک پہنچا، تو وہ زلف کہلائے گی. تو اب میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ سب لوگ جب بھی شاعری میں ان الفاظ کا استعمال کریں تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اگر محبوب کے کانوں تک بال دکھانے ہیں تو آپ اس کے لیے کاکل استعمال کریں. اگر کانوں تک بال دکھانے ہیں تو اس کے لیے زلف استعمال کریں. اور اگر پیٹھ پر لمبے لہراتے ہوئے بال ہیں جو گود تک آتے ہوں تو ایسے بالوں کو آپ کہیں گے گیسو. یہ باتیں میں نے اس لیے کہہ دی تاکہ ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ کہیں آئندہ لفظ کے استعمال میں غلطی نہ کریں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی اپنے کسی بھی مشاعرے میں جہاں میرے شاگرد ہوتے ہیں میں کچھ نہ کچھ دو ایک بات اس طریقے کی ضرور کرتا ہوں تاکہ علم ان تک پہنچ جائے. پیش کرتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں. تبکے کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں. میں پڑھتا ہوں، چار میں سے سماعت کر لیں. چار میں سے ملاحظہ فرما لیے کہ حالانکہ بہت بار پڑھیں لیکن میں بچوں کا خیال رکھتا ہوں. میں پیش کرتا ہوں چار میں سے کہ کئی تو ساتھ نہ چل پائے پیچھے چھوٹ گئے. واہ واہ. کئی تو ساتھ نہ چل پائے پیچھے چھوٹ گئے. اور بہت سے لوگ مجھے توڑنے میں ٹوٹ گئے. واہ. کئی تو ساتھ نہ چل پائے پیچھے چھوٹ گئے. بہت سے لوگ مجھے توڑنے میں ٹوٹ گئے. اور بڑی صفائی سے جب اس نے جھوٹ بولا تو، بڑی صفائی سے جب اس نے جھوٹ بولا تو یقین مانیے میرے پسینے چھوٹ گئے. واہ 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 واہ. کہ بڑی صفائی سے جب اس کئی تو ساتھ نہ چل پائے پیچھے چھوٹ گئے. بہت سے لوگ مجھے توڑنے میں ٹوٹ گئے. اور بڑی صفائی سے جب اس نے جھوٹ بولا تو یقین مانیے میرے پسینے چھوٹ گئے. یقین مانیے میرے پسینے چھوٹ گئے. تمہارا وہ مطلب بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو تمہیں پسند ہے. میں پڑھ دیتا ہوں کہ صوفے سے ابھی اٹھ کے جو یہ سانپ گیا ہے. واہ واہ. صوفے سے ابھی اٹھ کے جو یہ سانپ گیا ہے شاید یہ ارادوں کو میرے بھانپ گیا ہے. واہ واہ واہ. صوفے سے ابھی اٹھ کے جو یہ سانپ گیا ہے شاید یہ ارادوں کو میرے بھانپ گیا ہے. ایک مطلب کے ساتھ ہوتی شعر سماعت فرما لیں. اور بڑے کام کے شعر ہیں کہ ہلال میں مطلب پیش کر رہا ہوں کہ ہوش ہوتے ہوئے بے ہوش نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ. ہوش ہوتے ہوئے
یہ ہمارے قصبے کی شان ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں جو یہاں کے لوگوں سے سیاست وغیرہ سے بھی جڑے ہوئے ہیں, یہ سب کی طرف سے ایک مطلب ہے کہ ہوش ہوتے ہوئے بے ہوش نہیں ہو سکتا. ہوش ہوتے ہوئے بے ہوش نہیں ہو سکتا. میں ہر ایک بات پہ خاموش نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. ہوش ہوتے ہوئے ہوش ہوتے ہوئے بے ہوش نہیں ہو سکتا. ہوش ہوتے ہوئے بے ہوش نہیں ہو سکتا. میں ہر ایک بات پہ خاموش نہیں ہو سکتا. میں ہر ایک بات پہ خاموش نہیں ہو سکتا. اور شعر سماعت فرمائے کہ اپنے محسن کو بھلانا میری فطرت میں نہیں. کیا کہنے. اپنے محسن کو بھلانا میری فطرت میں نہیں. ہاں میں احسان فراموش نہیں ہو بہت سکتا. اچھا ہے. واہ 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 واہ. بہت میں پیش کرتا ہوں کیا کہنے. کہ اپنے محسن کو بھلانا میری فطرت میں نہیں. اپنے محسن کو بھلانا میری فطرت میں نہیں. ہاں میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. ہاں میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. اور یہ شعر دیکھیے اپنے نہج کا اپنے طریقے کا ایک الگ ہی شعر ہے. ہاں میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہوگا کوئی ہجر کا مارا ہوا ہنس. کہ دیکھیے ہوگا کوئی ہجر کا مارا ہوا ہنس. جھیل کے پانی پہ خرگوش نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. اپنے محسن کو بھلانا میری فطرت میں نہیں. ہاں میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا. اور دیکھیے ہوگا کوئی ہجر کا مارا ہوا ہنس. دیکھیے ہوگا کوئی ہجر کا مارا ہوا ہنس. جھیل کے پانی پہ خرگوش نہیں ہو سکتا. جھیل کے پانی پہ خرگوش نہیں ہو سکتا. ایک غزل کے دو چار شعر میں پڑھے ارشاد. مطلب پیش کرتا ہوں کہ لمحہ لمحہ تیری آنکھوں سے برستے ہوئے ہم. واہ. لمحہ لمحہ تیری آنکھوں سے برستے ہوئے ہم. خود کو محسوس کیا کرتے جھلستے ہوئے ہم. کیا لمحہ لمحہ تیری آنکھوں سے برستے ہوئے ہم. خود کو محسوس کیا کرتے جھلستے ہوئے ہم. خود کو محسوس کیا کرتے جھلستے ہوئے ہم. اور اس میں شعر ہوا کہ خود کو محسوس کیا کرتے جھلستے ہوئے ہم. جنگ کا ہوتے ہی اعلان نظر آئیں گے. کیا کہنے. جنگ کا ہوتے ہی اعلان نظر آئیں گے. پیٹھ پر گھوڑوں کی خود زینوں کو کستے ہوئے ہم. واہ 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 واہ. کہ جنگ کا ہوتے ہی اعلان نظر آئیں گے. پشت پر گھوڑوں کی خود زینوں کو کستے ہوئے ہم. پشت پر گھوڑوں کی خود زینوں کو کستے ہوئے ہم. اور کس میں جرأت تھی لگاتا جو ہماری قیمت. کس میں جرأت تھی کس میں جرأت تھی لگاتا جو ہماری قیمت. وہ تو یہ کہیے تمہارے لیے سستے ہوئے ہم. واہ واہ واہ. کس میں جرأت تھی لگاتا جو ہماری قیمت. وہ تو یہ کہیے تمہارے لیے سستے ہوئے ہم. وہ تو یہ کہیے تمہارے لیے سستے ہوئے ہم. ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں. ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں. یہ نہ کہنا کہ ہیں پانی کو ترستے ہوئے ہم. واہ واہ واہ. کہ ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں. ہم نے بہتے ہوئے دریاؤں کے رخ موڑے ہیں. یہ نہ کہنا کہ ہیں پانی کو ترستے ہوئے ہم. یہ نہ کہنا کہ ہیں پانی کو ترستے ہوئے ہم. اور یہ ہلال میاں کی نظامت میں کام آنے والے شعر میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہ کہنا کہ ہیں پانی کو ترستے ہوئے ہم. بس یہی سوچ کے تم آؤ تو تکلیف نہ ہو. کیا کہنے. بس یہی سوچ کے تم آؤ تو تکلیف نہ ہو. فرش مخمل کی طرح بچھ گئے رستے ہوئے ہم. واہ 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 واہ. فرش مخمل کی طرح بچھ گئے رستے میں ہم. واہ 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 واہ. بس یہی سوچ کے
तुम आओ तो तकलीफ न हो, क्या कहने। फर्शे मखमल की तरह बिछ गए रस्ते हुए हम, वाह, वाह, फर्शे मखमल की तरह बिछ गए रस्ते हुए हम। और इसमें एक शेर और पेश कर रहा हूँ, वो भी पहले के कबील का शेर है जो मैंने पिछली बार पढ़ा था जी। कि फर्शे मखमल की तरह बिछ गए रस्ते हुए हम। आजकल सांप यही सोच के हैं खौफ ज़दा, क्या कहने हैं। आजकल सांप यही सोच के हैं खौफज़दा, मर न जाए कहीं इंसान को डसते हुए। वाह, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर है दोस्तों, इस्तकबाल कीजिए इस शेर का। वाह 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 वाह, क्या जबान का शेर हुआ है। वाह 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 वाह। कि आजकल सांप यही सोच के हैं खौफज़दा, आजकल सांप यही सोच के हैं खौफज़दा, मर न जाए कहीं इंसान को डसते हुए हम। वाह मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ जी। कई पुश्तों से घर में बेटी नहीं थी, पोती पैदा हो गई है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ कि मैं था महरूम बेटियों से मगर, अलग से शेर है उसकी, अपनी पोती के लिए एक शेर पढ़े दे रहा हूँ कि मैं था महरूम बेटियों से मगर, मेरे घर में भी अब रुमैसा है। वाह वाह वाह, पोती का नाम है रुमैसा। रुमैसा कहते हैं फूल की खुशबू और फूल का रस, वो रस जिससे कि शेर बनता है। तो मैं था महरूम बेटियों से मगर, मेरे घर में भी अब रुमैसा है, मेरे घर में भी अब रुमैसा है। दो तीन शेर और पढ़े दे रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ नए बैठे। कौन सी? कील वाली। अच्छा, मैं पेश कर देता हूँ कील वाली। मतलब पेश करता हूँ कि फलक को छूने की पेहम सबील चाहती है, फलक को छूने की पेहम सबील चाहती है, खला में उड़ती पतंग और ढील चाहती है। फलक को छूने की पेहम सबील चाहती है, खला में उड़ती पतंग और ढील चाहती है, खला में उड़ती पतंग और ढील चाहती है। और अजीब बात है बहती नदी की सैराबी, अजीब बात है बहती नदी की सैराबी, हमारी तशना लबी की दलील चाहती है। अजीब बात है बहती नदी की सैराबी, हमारी तशना लबी की दलील चाहती है, हमारी तशना लबी की दलील चाहती है। और ज़रूर इसमें भी फेंकूंगा 4-6 कंकर, ज़रूर इसमें भी फेंकूंगा 4-6 कंकर, मैं जानता हूँ कि क्या मुझसे झील चाहती है। जरूर इसमें भी फेंकूंगा 4-6 कंकर, मैं जानता हूँ कि क्या मुझसे झील चाहती है। और ये बड़ा अजीब सा शेर होगा, समाप्त करने पसंद आएगा कि ज़बां का कत्ल है वाजिब दहन के मक्तल में। क्या कह रहे? ज़बां का कत्ल है वाजिब दहन के मक्तल में, हमारी खामशी उम्र तवील चाहती है। ज़बां का कत्ल है वाजिब दहन के मक्तल में, हमारी खामशी उम्र तवील चाहती है, हमारी खामशी उम्र तवील चाहती है। और पहन के जूते नवेद एक दिन सफर पे चलो। क्या कहने? पहन के जूते नवेद एक दिन सफर पर चलो, लहू का जायका जूते की कील चाहती है। वाह 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 वाह। कि पहन के जूते नवेद एक दिन सफर पे चलो। क्या कहने? पहन के जूते नवेद एक दिन सफर पे चलो, लहू का जायका जूते की कील चाहती है, लहू का जायका जूते की कील चाहती है। और ये बच्चे बैठे हैं कह रहे होंगे कि हमारे लिए तो कुछ पढ़ा ही नहीं। मैं 2-3 शेर पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप भी महसूस होंगे, सभी के लिए, लेकिन बच्चे ज़्यादा महसूस समाप्त कर लें। कि बहाकर जिनको एक बिरहन अकेली भीग जाती है, बहाकर जिनको
ایک برہن اکیلی بھیگ جاتی ہے ان اشکوں سے میرے دل کی حویلی بھیگ جاتی ہے. واہ وہاں کر جن کو ایک برہن اکیلی بھیگ جاتی ہے ان اشکوں سے میرے دل کی حویلی بھیگ جاتی ہے. وہ بھیگا بھیگا مہکا سا بدن لگتا ہے کچھ ایسا. کیا کہنا. وہ بھیگا بھیگا مہکا سا بدن لگتا ہے کچھ ایسا کہ جیسے اوس پڑنے پر چمیلی بھیگ جاتی ہے. واہ 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 واہ. وہ بھیگا بھیگا مہکا سا بدن لگتا ہے کچھ ایسا کہ جیسے اوس پڑنے پر چمیلی بھیگ جاتی ہے کہ جیسے اوس پڑنے پر چمیلی بھیگ جاتی ہے. بڑی شعر بھی اسی قبیل کا ہے کہ جیسے اوس پڑنے پر چمیلی بھیگ جاتی ہے. وہ برکھا ہے اسے چھو کر نہیں بجھتی ہے پیاس اپنی. کیا کہنے. وہ برکھا ہے اسے چھو کر نہیں بجھتی ہے پیاس اپنی مگر اتنا تو ہوتا ہے ہتھیلی بھیگ جاتی ہے. واہ 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 واہ. برکھا ہے اسے چھو کر نہیں بجھتی ہے پیاس اپنی مگر اتنا تو ہوتا ہے ہتھیلی بھیگ جاتی ہے مگر اتنا تو ہوتا ہے ہتھیلی بھیگ جاتی ہے. زبان کے قواعد یہ کہ جتنے بھی شہر ہیں وہ سب مذکر ہوتے ہیں لیکن یہاں قافیے کی وجہ سے میں نے مؤنث کی صورت میں باندھا ہے. میں پیش کرتا ہوں وہ شعر کہ وہ برکھا ہے اسے چھو کر نہیں بجھتی ہے پیاس اپنی مگر اتنا تو ہوتا ہے ہتھیلی بھیگ جاتی ہے. اور تمہارے کان سے گرتا ہے جب بازار میں جھمکا. تمہارے کان سے گرتا ہے جب بازار میں جھمکا ندامت کے پسینے سے بریلی بھیگ جاتی ہے. واہ 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 واہ. تمہارے کان سے گرتا ہے جب بازار میں جھمکا ندامت کے پسینے سے. ندامت کے پسینے سے بریلی بھیگ جاتی ہے. ندامت کے پسینے سے بریلی بھیگ جاتی ہے. لفاف میں پڑھتا ہوں دو شعر پڑھ دوں کہ میں نے بچوں شعر سنا کہ میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا. میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا یوں لگا جیسے کوئی شعلہ چمیلی پہ رکھا. واہ 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 واہ. میں نے جب سرخ گلاب اس کی ہتھیلی پہ رکھا وہ یوں لگا جیسے کوئی شعلہ چمیلی پہ رکھا. اور یہ احساس کا شعر ہے کہ خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. اس نے جب ہاتھ میرے دل کی حویلی پہ رکھا. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. خود بخود کھلنے لگے جذبہ و احساس کے در. اس نے جب ہاتھ میرے دل کی حویلی پہ رکھا. بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. واہ 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 واہ. کہ بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. ایک کرب ہے میرا جب دیش بٹا پاکستان الگ ہوا تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس پاکستان کا نظریہ دینے والوں میں علامہ اقبال پیش تھے. میں نے ایک شعر میں اپنے اس کرب کو بیان کیا کہ بے وفائی کو کیا مصلحتاً اس نے شریک. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. فیصلہ خود کا تھا الزام سہیلی پہ رکھا. اور رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. واہ واہ اقبال کی نظمیں اور اتنا متبرک سمجھا کہ جس رحل پہ رکھ کے رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. واہ 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 واہ. وہ جو گنگا جمنی واہ 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 واہ. کہ رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. رحل پر رکھ کے پڑھا شکوہ جواب شکوہ. دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. دھیان کیوں ہم نے نہ خسرو کی پہیلی پہ رکھا. اور ایک مطلب اور پیش کر دوں. جی کہہ رہے ہیں کچھ ان کا حساب کا بھی. میں یہ قافیوں کی وجہ سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ میں
शब हिज्र अभागे की तरह रखा गया। क्या कहने, मैं शब हिज्र अभागे अभागे की तरह रखा गया, मोम के जिस्म में धागे की तरह रखा गया। वाह 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 वाह। मैं शब हिज्र अभागे की तरह रखा गया, वाह। मोम के जिस्म में धागे की तरह रखा गया, मोम के जिस्म में धागे की तरह रखा गया, और खूब सोने की तरह परखा कसौटी पे मुझे, खूब सोने की तरह परखा कसौटी पे मुझे, खुद को सोने पे सुहागे की तरह रखा। वाह 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 वाह। खूब सोने की तरह परखा कसौटी पर मुझे, खुद को सोने पर सुहागे की तरह रखा गया, खुद को सोने पर सुहागे की तरह रखा गया। और सलमान ने मुझसे भी एक बात कही कि शेर सुन लें कि खुद को सोने पर सुहागे की तरह रखा गया। इस कदर खौफ बिछड़ने का उसे था कि मुझे, इस कदर खौफ बिछड़ने का उसे था कि मुझे सुई में डाल के तागे की तरह रखा गया। वाह। इस कदर खौफ बिछड़ने का उसे था कि मुझे सुई में डाल के तागे की तरह रखा गया, सुई में डाल के तागे की तरह रखा गया। हाफिज क्या कह रहे थे? उसने, मतलब पेश कर रहा हूँ कि उसने बंद लिफाफे में जब तितली का पर भेज दिया, क्या कहने, उसने बंद लिफाफे में जब तितली का पर भेज दिया, मैंने जवाबन तश्त में रखकर भौरे का सर भेज दिया। वाह 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 वाह। उसने बंद लिफाफे में जब तितली का पर भेज दिया, मैंने जवाबन तश्त में रखकर भौरे का सर भेज दिया, और दस्ते हिनाई आँख के आंसू जिस्म के शोले रोक न पाए। क्या कहने, दस्ते हिनाई आँख के आंसू जिस्म के शोले रोक न पाए, कौन सी शे ने एक बेबस को मुल्क के बाहर भेज दिया। वाह। कौन सी शे ने एक बेबस को मुल्क के बाहर भेज दिया। नैयरे ताबा सा निकला था लेकिन मैंने खुद को खुद, नैयरे ताबा सा निकला था लेकिन मैंने खुद को खुद सन्नाटे का खौफ दिलाकर शाम ढले घर भेज दिया। वाह। सन्नाटे का खौफ दिलाकर कि नैयरे ताबा सा निकला था लेकिन मैंने खुद को खुद सन्नाटे का खौफ दिलाकर शाम ढले घर भेज दिया। और एक कर्ब को महसूस करने का शेर है, सन्नाटे का खौफ दिलाकर शाम ढले घर भेज दिया, बहते हुए अश्क उसने पिए तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। वाह। बहते हुए अश्क उसने पिए तो ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे निकलती जान को उसने जिस्म के अंदर भेज दिया। वाह 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 वाह। कि बहते हुए अश्क उसने पिए तो ऐसा मुझे महसूस हुआ जैसे निकलती जान को उसने जिस्म के अंदर भेज दिया, जैसे निकलती जान को उसने जिस्म के अंदर भेज दिया। और मुझे रम साहब के सिलसिले से मैंने एक शेर कहा था, जहन से निकल रहा है, वो हम लोग से पढ़ देता। आगे याद कि अब्दुल अदब थे जिन शहरों में गज़लों के असनाम न थे। वाह। हाँ, एक लफ्ज़ एक नया इस्तेमाल किया है बना के, अब्दुल अदब, अदब के बंदे। अब्दुल अदब थे जिन शहरों में गज़लों के असनाम न थे, रमज़ ने ऐसे एक एक शहर में एक एक आज़र भेज दिया। वाह 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 वाह। अब्दुल अदब थे जिन शहरों में गज़लों के असनाम न थे, रमज़ ने ऐसे एक एक शहर में एक एक आज़र भेज दिया। उसने बंद लिफाफे में जब तितली का पर भेज दिया, मैंने जवाबन तश्त में रखकर भौरे का सर भेज दिया। और ये आखिरी शेर पढ़ के जाना चाहूँगा कि अपने जुमलों में वो पहली सी कसक लेकर आ, अपने जुमलों में वो पहली सी कसक लेकर आ, जख्म भरने लगे थोड़ा सा नमक लेकर आ। कि अपने जुमलों में वो पहली सी कसक लेकर आ, क्या कहें, जख्म भरने लगे थोड़ा सा नमक लेकर आ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। बज़्म फ़रोग़ उर्दू अदब कमेटी को मुबारकबाद और इसके अरकान मोहम्मद सलमान साहिब, मोहम्मद राशिद अली बाबू, मोहम्मद ज़ीशान साहिब, मोहम्मद आशू, मोहम्मद हम्माद गुड्डू भैया, हम्माद मुबीन साहिब, रिजवान अली साहिब, मुक़ीत आगाज़ गिन्नौरी और दीगर तमाम हज़रात, तमाम सामाईन हज़रात का बहुत शुक्रिया कि महफ़िल आपकी बहुत खूबसूरत
اچھا، اور میں بلانا چاہوں گا اس مجیب گارڈن کے اونر محترم حماد مبین صاحب سے کہ محفل کا شکریہ ادا فرمائیں. آئیے جی. آپ سبھی لوگ اتنی رات تک اس مشاعرے کو کامیاب بنایا، اس کے لیے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ. استقبال. آپ لوگ اسی طرح ادب کی محفلوں کو روشن کرتے رہیں. شکریہ. فوٹو لے لے یار. چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.